چاندنی رات کا حسن اپنی روح میں ایک الگ سی سکونیت اور گہرائی رکھتا ہے۔ ہر طرف چاندنی بکھری ہوئی تھی اور آسمان ستاروں سے سجایا گیا تھا۔ اس چاندنی رات میں ایک خوبصورت اور دلکش شہزادی علینا جو اپنے شیش محل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ علینا کی عمر 30 سال تھی اور وہ صرف ایک شہزادی ہی نہیں بلکہ ایک سمجھدار اور دل سے بڑی انسان بھی تھی۔ علینا کے پاس ہر وہ چیز تھی جو ایک شہزادی کے پاس ہو سکتی ہے: سونا، چاندی، زیورات اور ایک بڑا شاندار محل۔ مگر ان سب چیزوں کے باوجود اس کا دل اکثر اداس رہتا۔ اسے محسوس ہوتا کہ زندگی صرف اس دولت اور شان و شوکت کے لیے نہیں ہے۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک مقصد تلاش کرنے کی ٹھانی۔ اس چاندنی رات میں علینا اپنے باغ میں گھوم رہی تھی جب اس کی نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو محل کے قریب ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ وہ بوڑھی عورت، جس کا نام آمنہ تھا، اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہی تھی۔ اس نے علینا کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، میری پیاری شہزادی، کیا تمہارے پاس سب کچھ ہے؟ مگر تمہاری آنکھیں مجھے کہتی ہیں کہ تمہارے دل میں کوئی کمی ہے۔ علینا نے حیران ہو کر پوچھا، آمنہ، تمہیں کیسے پتا؟ آمنہ مسکرائی اور بولی، مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے دنیا دیکھی ہے۔ تم اپنی دولت اور شہرت میں اپنی اصلی خوشی کھو رہی ہو۔ تمہاری خوشی تب ملے گی جب تم دوسروں کی زندگی بہتر بنانے میں اپنا حصہ ڈالو گی۔ آمنہ کی باتیں علینا کے دل کو لگ گئیں۔ اس رات علینا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرے گی، جہاں وہ لوگوں کی مدد کرے گی اور ان کی زندگی میں آسانیاں لائے گی۔ اگلے دن علینا نے اپنا محل کے خزانے سے ایک حصہ نکال کر اپنے ملک کے غریب لوگوں کے لیے ایلوکیٹ کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک سفر کرے گی جہاں وہ ان لوگوں سے ملے گی جن کے پاس خوشی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ علینا اپنے ملک کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں گئی۔ اس نے دیکھا کہ لوگ کیسے مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس کپڑے نہیں تھے تو کسی کے پاس روٹی نہیں تھی اور کوئی بیماریوں سے لڑ رہا تھا۔ علینا نے ہر جگہ اپنا وقت گزارا، ان کا دکھ سمجھا اور ان کی مدد کی۔ ایک گاؤں میں اس کی ملاقات ایک چھوٹی لڑکی نور سے ہوئی۔ نور کے ماں باپ ایک حادثے میں گزر چکے تھے اور وہ اپنے چھوٹے بھائی کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس کا گھر ایک مٹی کی جھونپڑی تھی جو ہر بارش میں گر جاتا تھا۔ علینا نے اس لڑکی کی کہانی سنی اور فیصلہ کیا کہ وہ اس کے لیے ایک اچھا گھر بنوائے گی۔ نور کی خوشی دیکھ کر علینا کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ علینا کے کام سے لوگوں کے دل جیتنے لگے۔ ہر جگہ لوگ اس کے کام کی تعریف کرتے اور اس کا شکریہ ادا کرتے۔ اس نے نہ صرف لوگوں کے لیے روٹی اور کپڑا مہیا کیا بلکہ ان کے لیے تعلیم اور صحت کا بہترین انتظام بھی کیا۔ اس نے مہیلاؤں کے لیے سلائی کا کام شروع کروایا تاکہ وہ اپنے پیروں پر خود کھڑی ہو سکیں، بچوں کے لیے سکول بنوائے اور ڈاکٹر کے دورے شروع کروائے۔ کچھ سالوں کے بعد اس رات جہاں سے علینا کا سفر شروع ہوا تھا، وہ واپس اپنے محل کے شیش محل میں واپس آئی۔ چاندنی رات اب بھی ویسی ہی تھی، روشن اور خاموش، مگر اس بار علینا کے دل میں ایک الگ سکون تھا۔ اس نے چاند کو دیکھا اور کہا، مجھے اب سمجھ آ گیا ہے کہ اصلی خوشی صرف لینے میں نہیں بلکہ دینے میں ہے۔ جب آپ دوسروں کی زندگی بہتر بناتے ہیں تو زندگی آپ کے لیے خود بہترین بن جاتی ہے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ اصلی خوشی اور سکون صرف دولت اور شہرت میں نہیں ملتا۔ انسانی زندگی کا اصل مقصد دوسروں کے لیے کچھ کرنا اور ان کی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ جب آپ دوسروں کی خوشی کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ خوشی آپ کے دل کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ علینا نے
ہمیں یہ سکھایا کہ ایک چاندنی رات کے حسن تبھی مکمل ہوتا ہے جب اس کے روشن چاند کے نیچے انسانی دل بھی روشن ہو۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ ایسے ہی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔